حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑے وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ یہ دعا اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ہمارے بچے سیکھیں، ہماری بچیاں سیکھیں، ہمارے گھر کا افراد یہ دعا پڑھے، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کیسے سب کے اعمال اچھے ہو جائیں، نماز زندہ ہو، قرآن کی تلاوت، ذکر زندہ ہو، سب دین سیکھیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، زندگی جو خوبصورت بنے گی پیسوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، بھائی اپنے اعمال اچھے بنائیں۔ حالات کون بنائے گا؟ اللہ۔ خوشیاں کون دے گا؟ اللہ۔ پریشانیاں کون دور کرے گا؟ اللہ۔ ہم کیا کریں؟ اپنے اعمال اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا کون ہے؟ تو میں جس کے اخلاق اچھے ہو، اخلاق اچھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا، برائیوں کا پلڑا، تو سب سے بھاری نیکی، سب سے وزنی نیکی تو کیا ہے؟ آدمی کے حسن اخلاق ہے، آدمی کے حسن اخلاق ہے، آدمی کے حسن اخلاق ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کی حضور کچھ اور نصیحت فرمائے۔ فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ یہ محنت ہے، درگزر کرنا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا۔ یہ اخلاق سکھائے، یہ اخلاق سکھائے۔ آپ نے فرمایا سلمن قطعت، جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ اور بھائی یہ دیکھو کتنے بچے باتیں کر رہے ہیں آپس میں، بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، دیکھو کتنے سارے نوجوان، ان کو کچھ سمجھائے بھائی۔ او بھائیو، او بچوں، آپس میں باتیں نہیں کرنی بھائی، دیکھو آپ کی باتوں کی آواز یہاں تک آ رہی ہے، باتیں نہیں کرنی آپس میں بھائی۔ دیکھو مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں اللہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ باتوں کی فضا، کھانے پینے کی فضا نہ بنے بھائی۔ بات سنیں غور سے، بات سنیں غور سے۔ کیا بات ہو رہی تھی میں بھی بول گیا؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمن قطعت، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ بولو بھائی جوڑو۔ جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو۔ جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو؟ بدلہ کس سے دو؟ یہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو ملائے، رشتوں کو ملائے، رشتوں کو توڑنا نہیں، رشتوں کو توڑنا نہیں۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے اس مجمع میں جو قطع رحمی میں مبتلا ہے، بھائی سے بول چال بند ہے، چچا سے، خالہ سے، بہن سے، ماموں سے رشتہ توڑا ہوا ہے، وہ اٹھ کے یہاں سے چلا جائے، اٹھ کے یہاں سے باہر چلا جائے۔ کیوں؟ ہم دعا مانگنے لگے ہیں، اور جس مجمع میں قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہو اس مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ قطع رحمی کرنے والا کتنی خیروں سے محروم ہوتا ہے، کتنی برکتوں سے محروم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے صحابہ کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہے، شب قدر کون سی رات ہے۔ دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی۔ جس گھر میں روز جھگڑے ہوں، جس گاؤں میں روز جھگڑے ہوں، جس شہر میں روز جھگڑے ہوں، وہ کتنی خیروں سے محروم ہو، کتنی برکتوں سے محروم ہو۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی بھائی، معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، خود ہی سوال جواب، یہ ایسا ہے، اس نے یوں کیا، یوں کرتا ہوگا۔ نہیں، کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں، سب کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ ایک دوسرے کی کمیاں مت بیان کرو، ایک دوسرے کی کمیاں مت تلاش کرو، پے مت لگاؤ، کسی کے سودے پر سودا مت کرو اس کا سودا خراب کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، بغض نہ رکھو، آپس میں بھائی بھائی بن کر، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، جو مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن کی بڑی تکلیف اس سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائیں، ایک بدبو پھیل گئی، سڑاند پھیل گئی، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ غیبت نہیں کرنی، کسی کی کمی کا تذکرہ نہیں کرنا۔ آج کسی کو غیبت سے روکو نا بھائی، او بھائی کسی کی بات نہیں کرتے، او بھائی کسی کے بارے میں اس کے پس پشت بات نہیں کرتے، کہتا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں۔ ارے بھائی اسی کا نام تو غیبت ہے، اگر یہ عیب اس کے اندر نہیں ہے پھر تو بہتان ہو گیا۔ ہمارا دین خوبصورت دین خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کو وجود میں لانا ہے، اخلاق اچھے ہو جائے، کمائیں پاکیزہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے نا، ایک حرام کا لقمہ کسی نے کھایا نا 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہو، 40 دن تک۔ ایک آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں، کھانا تو تیرا حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے۔ برکت حلال میں ہے حرام میں نہیں، برکت حلال میں ہے حرام میں نہیں۔
بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ بولو بھائی، 1 2 بہت کم 3. اور کتیا کتنے دیتی ہے؟ کتیا کتنے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10. روزانہ کیا ذبح ہوتے ہیں؟ بکرے کے کتے؟ بکرے. اور ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا؟ ہر عید کے موقع پر اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں بقرہ عید میں، ایسے لگتا ہے کہ اگلے سال کوئی جانور ملے گا ہی نہیں. اور ہر سال جانور پہلے سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ آنکھوں سے دکھا رہا ہے کہ برکت کس میں ہے؟ بولو بھائی، حلال میں. حرام میں برکت کس میں ہے؟ حرام میں. ہاں، برکت حلال.